قرآن کریم 18ویں پارے میں سورۃ نور کی 155 نمبر آیت ہے، 56-57۔ اس آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے روئے زمین کے نظام چلانے کے آداب اور طریقے تلقین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق اور مالک ہے اور ایک بہت بڑا نظام خدائی کا وہ چلا رہے ہیں۔ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، آسمان و زمین کا سارا نظام اس کی تدبیر اور انتظام سے چل رہا ہے۔ اس لیے نظام حیات اللہ تعالی ہی بتا سکتے ہیں، اور نظام حیات کا طور طریقہ وہی کامیاب ہوگا جو نظام بنانے والا اور پیدا کرنے والا اللہ بزرگ و برتر بندوں کو تعلیم فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی نے اول انسان حضرت آدم کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو مقصد اعظم یہ ذکر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کا نظام چلانے کا ایک اہل اور باکردار خلق پیدا کرتا ہوں۔ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ زمین کا نظام زمینی مخلوق چلائے، یہ بظاہر دشوار بات ہے، کیونکہ زمین پر رہنے والوں کو خود زمین پر نشیب و فراز سے گزرنا ہوتا ہے۔ کبھی ان کی طاقت ہوتی ہے اور کبھی وہ ضعیف ہو جاتے ہیں، کبھی وہ صحت مند ہوتے ہیں اور کبھی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، کبھی وہ عدل کے پابند ہوتے ہیں اور کبھی خطرہ ظلم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یا خون ریزی کرے اور دنگا فساد مچائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ فرشتوں سے زیادہ عبادت کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی، کیونکہ عبادت کے لیے جس حیثیت کی ضرورت ہے وہ فرشتوں کو دی گئی ہے۔ بیمار نہیں ہوتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر پڑے، سفر نہیں کرنا ہوتا ہے کہ 4 فرض 2 ہو جائے، ان میں مرد اور زن نہیں ہے کہ ماہواری آئے اور بچہ پیدا ہو جائے اور عبادت کا التوا ہو جائے، انہیں بھوک نہیں لگتی ہے، پیاس نہیں لگتی، شہوت نہیں اٹھتی ہے، جس سے 2-4 ہو کر کے عبادات کے رنگ میں قدر فطور واقع ہو جائے۔ فرشتگان خداوندی تو خالص عبادت کے لیے بنائے، انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم کیا جانتے ہو۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو گیا، اور وہ فرشتے عبادات جانتے تھے، اور خلافت میں عبادت جمع انتظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف نمازیں پڑھنا اور صرف تلاوت کرنا اور ذکر و تسبیح کرنا، یہ تو سارا کا سارا انفرادی عبادت ہے، ایک شخص کی اس کی ذات کو اس کا فائدہ ہے۔ خلیفے کا کام تو دوسروں کا بھلا کرنا ہے،
اس لیے اسے نفل روک کر باہر جانا پڑتا ہے، تسبیح و تقدیس بند کر کے لوگوں سے گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اگر عبادات من حیث العبادات ہو تو فرشتوں کا مقابلہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی، اور اگر عبادات من حیث الامتحان والانتظام ہو تو پھر انبیاء علیہ السلام ان سے بہت بلند و برتر ہے، اور فرشتے ان کے سامنے بہت چھوٹی اور یسیر مخلوق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ابن ماجہ میں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ دین کا ایک مسئلہ جاننا 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے، اور مسائل کا ایک پورا باب سمجھنا یہ 1000 رکعت نوافل سے اونچا اقدام ہے۔ ہم اور سب مل کر کے 2-3 گھنٹے میں 100 رکعت نوافل تو پڑھ لیں گے، 1000 نہیں پڑھ سکتے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی دن یا کسی رات میں اس نے 1000 پڑھے ہو۔ پورے شہر میں کوئی آدمی نہیں ملے گا جو یہ کہے۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دوسرا مسئلہ بیان کیا، تو یہ تو میں ابھی آپ کو سینکڑوں مسئلے بتا دیتا ہوں، باپ کے باپ پیش کر دوں گا، اور ہر عالم اور ہر خطیب اور ہر ذی قدر جو دین میں ہے اس کا یہی کام ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کو مسئلہ بتانا یا لوگوں کو مسائل کا ایک پورا باب یاد کرانا، اس کا تعلق انتظام سے ہے۔ انتظام پر پھر انعام ملتا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے جب چوکیدار مہینہ پورا کر لیتا ہے تو آپ اس کو تنخواہ دے دیں۔ جب کوئی شخص آپ کا سامان وہاں سے لے کے یہاں تک لے آئے تو آپ اس کا اکرام کرنے لگتے ہیں۔ یہ دستور ہے کہ انتظام پر انعام ملتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی تخلیق صرف عبادات کے لیے نہیں بلکہ اعلیٰ انتظام کے لیے فرمایا ہے۔ ایک نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک نماز ہے، لیکن جب وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو وہ 25 گنا اور 27 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اتنا کیوں بڑھا دیا ہے؟ اس واسطے کہ اس میں نظم اور نسق کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ باقاعدہ محلے میں مسجد ہے، وہاں ایک مؤذن و امام مقرر ہوتے ہیں، اوقات طے شدہ ہوتے ہیں، مسلمان سب کام کاج چھوڑ کر اس گھڑی کے انتظار میں چل پڑتے ہیں۔ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ جو لوگ انتظام کے قدردان نہیں ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ دکان پہ پڑھیں گے یا گھر میں بیوی کے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ ان کی غیرت اور شرافت بہت متاثر ہو چکی ہے۔ ان کو اس کا خیال بھی نہیں ہے کہ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں ان جیسا سچا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، اور اللہ کی وحی سے وہ بیان کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اتنا گنا 25 گنا اور 27 گنا ثواب ملتا ہے، تو قصدن آپ کیسے ثواب چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ انتظام کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے، وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو گناہ، آپس میں محبت کرتے ہیں تو زنا کے حکم میں، حدیث میں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی کرتے ہیں، زبان بھی کرتی ہے، آنکھیں بھی کرتی ہے، سب اعضاء زناکار ہے، گناہ کر رہا ہے۔ یہ انتظام کے خلاف چل پڑے۔ انتظام یہ ہے کہ اس اجنبیے سے نکاح ہونا چاہیے، اور نکاح کا طریقہ کار شریعت نے وضع کیا ہے، تو فرمائے کہ اب یہ میری سنت اور میرے دستور کے مطابق مل رہا ہے۔ انتظام کا مسئلہ ہے۔
ایک آدمی کی آپ نے کوئی چیز اٹھا لی، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کتنا قیمتی ہاتھ ہے، ایک انگلی کٹ گئی، کسی نے کاٹی تو 500 درہم اس کے جرمانہ ہے، ایک ایک بند اور سارے جمع کر لو پورا ہاتھ۔ لیکن اگر اس ہاتھ نے کسی کے 10 روپے بھی ضائع کر دیے، اٹھا لیے چوری کر کے، تو پھر یہ کاٹا جائے گا۔ یہ ہاتھ بے قیمت ہو گیا، اس نے انتظام کے خلاف کیا ہے، بد نظم ہے۔ قاضی عبدالوہاب واسع کو خلیفہ نے کہا تھا، عجیب بات کرتے ہو، ایک انگلی کے 500 درہم اور ایک ہاتھ 10 روپے درہم میں کاٹتے ہو۔ تو انہوں نے کہا اذا کانت امینتن سمینتن، جب یہ امانت دار تھا تو بیش بہا تھا، وَإِذَا خَانَتْ ہانت، جب خیانت گر ہو گیا تو بے قیمت ہو گیا۔ بھائی سب کچھ آپ کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میرا گھر ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ چور چکور ہے، لفنگا ہے، ڈاکو ہے، آپ کہتے ہیں بھائی اس کی نسبت سے مجھے شرم آتی ہے، کاش کہ میرے گھر یہ بیٹا نہ پیدا ہوا ہوتا۔ بد انتظام ہے۔ اسلام کا سارا نظام بہترین نظم و نسق کا ایک مجموعہ ہے۔ ایک شخص بیوی سے جھگڑا بھی کرتا ہے، ناراض بھی رہتا ہے، گھر سے بھی نکالتا ہے، خود بھی دور چلا جاتا ہے، نفقہ بھی بند کرتا ہے، سب ظلم ہے اور گناہ ہے، ناجائز کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی زبان سے طلاق کا لفظ نکالا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، بے انتظامی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اس سے پہلے مرحلے سب کے سب گناہ کے برداشت تھے، لیکن ایک نظم پر ایسا ہتھوڑا مارا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منعقد کردہ نکاح اب برقرار نہیں رہ سکتے، وہ بھی ٹوٹ گیا، ٹوٹ جاتا ہے۔ آ جاتے جی ارادہ نہیں تھا اور غصہ آ گیا تھا اور آپ سے باہر ہو گیا تھا، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تقریر شروع کر دیتے، بےہودگوئی کی لایانی تقریر، مردانگی اور غیرت کے خلاف تقریر شروع کر لیتے۔ باتیں ادھر ادھر کی کیوں بناتے ہو خواہ؟ سیدھے لفظوں میں کہو کہ طلاق دی ہے اور بیوی کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر تم نے کسی مرزائی یا مرزائی کے گماشتے فقہ اور اجتہاد کے منکر سے غلط مسئلہ پوچھ کے آئے تو آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا، اور قیامت کے دن پورے نسب جو حرام ہوگا اس کے جرم میں زانی اٹھائے جاؤ گے۔ انتظام کو دچکا لگایا ہے آپ نے، یہ الفاظ نہیں کہنے تھے، اور جب کہہ دیے تو اب جو شریعت کہتی ہے اسے بھگتو، اور تو مخالفت مت کرو نا، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی باتیں بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی آخرت و عاقبت برباد کرتے ہیں۔ حلال و حرام کا مسئلہ بہت باریک مسئلہ ہے اور بہت نازک مسئلہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی فقہ کی مشہور کتاب المدونۃ الکبریٰ، اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے بیوی کو 2 طلاق دی ہے یا 3 دی ہے، شک پڑ گیا، خود اس کو پتہ نہیں ہے، گواہان موجود نہیں ہے، تو امام مالک نے کہا ہے کہ ایک اور دے ہی دے تاکہ شک سے نکل جائے اور معاملہ ختم ہی ہو جائے، کیونکہ اگر 3 دے چکا ہے اور 2 سمجھ کے مل گیا تو قیامت تک زانی شمار ہوگا، اور اگر 3 کر دی گئی ہے تو اس کی سزا دنیا کے قانون میں بڑی سخت ہے، کیونکہ اب عدت گزارنے کے بعد کہیں اور شادی ہوگی اور وہاں سے اگر طلاق مل گئی اور پھر عدت گزر گئی اور پھر اس مرد کے ساتھ چاہے تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میری بیوی، تیری بیوی تو اس وقت تھی جب نکاح تھا، طلاق کے بعد تو تیری بیوی نہیں ہے وہ۔ اب اس کو یہ کہنا کہ میری بیوی، جیسے کسی اجنبیہ اور پڑوسن کو کوئی کہے کہ میری بیوی، اور یہ گالی ہے۔ طلاق کے بعد اس کو بیوی کہنا، یہ منہ تو توڑ دینا چاہیے اگر شریعت کا کوئی ہوتا۔ طلاق تو مفرق ہے بین الزوجین، اس کے بعد کیوں کہتے کہ میری بیوی؟ جب آپ کی بیوی تھی تو اس وقت جب نکاح منعقد تھا، نکاح ختم ہو گیا،
اب آپ کی بیوی نہیں ہے وہ. پرائی اور اجنبی عورت کو آپ اپنی بیوی نہیں کہہ سکتے، گناہگار ہے. انتظام جو شریعت مقدسہ نے قائم کیا ہے اس کی مثال نہیں ہے آسمان و زمین میں. اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جہش کا نکاح کیا تھا. وہ زید تھے اور یہ زینب تھی. زید حقیقت میں رومی النسل اصیل اور آزاد آدمی تھے، خاندانی، لیکن زمانے جاہلیت میں انتظام تو ختم ہو چکا تھا، ہر جگہ بے امنی اور بدامنی تھی. وہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی منڈی میں سامان خریدنے آئے اور ڈاکوؤں نے پکڑ کر اس بچے کو اغوا کر لیا اور مکے کے بازار میں جا کے بیچا. بکتے بکتے خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں آیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. آپ کی اتنی محبت تھی اس سے کہ باقاعدہ زید ابن محمد کے لانے لگے، جس کے لیے قرآن کو سورۃ احزاب نازل کرنی پڑی اور سختی سے منع کیا کہ نہیں، حضرت کا بیٹا نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضرت زید کے والد، چچا، ماموں، تایا، سارا خاندان پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، زید کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور وہ مشہور اشعار پڑھتے تھے. احیٌ فیرجا ام اتا دونہ الاجل. میرا زید زندہ ہے کہ امید باندھی جائے یا اس کو موت آ چکی ہے. اور کبھی کہتے تھے کہ اذا طلعت الشمس یذکرنی واذا غربت ینبئنی. جب سورج نکلتا ہے تو میں روتا ہوں کہ میرا بیٹا دھوپ میں ہوگا یا چھاؤں میں. شام کو جب سورج ڈوبتا ہے تو پھر رونے لگتا ہوں کہ پتہ نہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ ملی ہوگی یا کوئی جانور کاٹ کے کھا گیا ہوگا. اشعار پڑھتے. آخری اشعار میں کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں تھک گئی اور میری اونٹنیاں دبلی ہو گئی، لیکن میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میں تھک گیا ہوں. اب بھی میری تلاش جاری رہے گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں. اور جب میں مر جاؤں تو تیرے بھائی یزید اور عمر اور قیس کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ وہ تلاش جاری رکھے. ایسا زمانہ تھا انسان چیزوں کی جگہ انسان اغوا ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے. اب بھی وہی جانور اور درندے پیدا ہو گئے، روز اخبار میں آتے. ان کی نسلیں اب بھی موجود ہیں. اور یہ اشعار وہ ایسے درد اور غم اور سوز جگر سے پڑھتے تھے. عرب ذہین قوم تھی کہ لوگوں کو یاد ہو گئے. تقریباً 25 سال گزر چکے ہیں زید کی گمشدگی پر، اور ساری زمین انہوں نے چھان ماری، نہیں ملے. ایک قافلہ آیا تجارتی سامان لے کر. حضرت زید بھی کچھ خریدنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئے تو وہاں پر ایک قافلے کا شتربان اشعار پڑھتا تھا. جب وہ اشعار زید نے سنے تو یک دم کھڑے کھڑے غم سے بیٹھ گئے کہ یہ تو میرے والد کے اشعار ہیں اور مجھے یاد کر رہا ہے. جب وہ اشعار مکمل ہو گئے تو حضرت زید نے بالفل بدی شعر میں جواب دے دیا کہ میں زندہ ہوں اور ایک بہترین خاندان میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے. آسمان و زمین کے ایک بہترین انسان کی خدمت میں ہوں جس کو نبی آخر زمان کہتے ہیں. اور تم غم اور ہم اور صدمے کی راتیں ختم کر لو اور خوش ہو جاؤ. قافلے والے نے جب یہ اشعار سنے الفور گھوڑے پر سوار ہو گیا
کہ یہ تو انعام مل گیا زبردست. مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ وہاں پہنچے اور ان کو اطلاع کر لی تو حضرت زید کے خاندان نے 1000 اونٹ ان کے حوالے کیے صرف اس اطلاع پر. 100 والد نے، 100 تائے نے، 100 چچا نے، 100 ماموں، اس طرح جو غمگین خاندان کے لوگ تھے 100 اونٹ دے دیے. پورے قافلے کی قیمت 1000 اونٹ نہیں ہوگی اور ایک شخص کو. اور انہوں نے تیاری کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی. چند دنوں میں وہ پہنچ گئے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضرت کے سامنے فریاد شروع کیا کہ ہم بالکل غلام نہیں ہیں اور ہماری نسل میں کوئی غلام نہیں رہا. یہ کسی دشمن نے ظلم کر کے اس کو چھینا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا میں غلاموں کو غلامی سے نکالنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں. میں غلام بنانے نہیں ہے. میں نے جس دن سے میری ملکیت میں آیا ہے میں آزاد کر چکا ہوں. یہ آزاد. لیکن حضرت نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ وہ آپ کے ساتھ جائے تو بغیر عوض کے جائے گا، کچھ بھی نہیں لوں گا، آزاد ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ نہ جائے تو آپ مجبور نہیں کریں گے. تو حضرت زید نے کہا کہ حضرت چند لمحوں کے لیے مجھے موقع دے، میں ان کو سمجھاتا ہوں. مسجد کے پیچھے لے گئے، وہاں بٹھایا اور فرمایا کہ میں زندہ مل گیا اور آپ کا غم ختم ہو گیا، صدمے کی راتیں گزر گئی. اب ایک بیش بہا خزانہ تمہیں یہ ملا کہ یہ شخص نبی آخر زمان ہے اور ان کو دیکھنے کے لیے اور ان پر ایمان لانے کے لیے انبیاء سابقین آرزو و تمنا رکھتے تھے. یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے، جانا وانا کہیں نہیں. اور تم بھی سارا خاندان لے کر کے فوراً آؤ اور یہ لفظ زبان پر نہ لانا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں. جانا کہاں ہے؟ اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا لوگ زید کو غلام سمجھتے ہیں، میں زید کی عقل کو بادشاہوں کے سامنے ڈال کر کے ان کی بادشاہت ان کے جوتوں کے خاک کے برابر سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ غلام کہاں تھے. آپ نے اتنی محبت کی کہ اپنی پھوپھی زاد زینب بنت جہش سے اس کا نکاح کیا زید کا. اب مشہور تو یہی تھا نا کہ حضرت زید غلام ہے اور حضرت کی خدمت میں آ کے آزاد ہوا ہے. حقائق تو بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ تھی کرشیہ، ہاشمیہ، عدنانیہ، اصل العرب، عرب باعدہ میں سے. تو میاں بیوی میں جب بدمزگی ہو تو پھر تانے تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وہ اکثر کہتی تھی کہ آپ کی مجھ سے کیا مناسبت ہے، لیکن حضرت بیچ میں ہے. یہ آ کے کہتے تھے کہ میں طلاق دیتا ہوں. حضرت فرماتے تھے اتق اللہ وامسک علیک زوجک، اللہ سے ڈرو اور رکھو اسے. حضرت چاہتے تھے کہ طلاق نہ ہو جائے. قرآن کریم سورۃ احزاب کی آیتوں میں موجود ہے. لیکن وہ دن آ گیا کہ طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی تو اللہ کی اس میں ایک اور حکمت کار فرما ہوئی. وہ یہ کہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹا، لے پالک جسے کہتے ہیں، متبنہ، اس پر اپنے بیٹے جیسے احکام جاری ہوتے تھے. وراثت میں شریک، پردہ غائب، یہ وہ علت و حرمت. اور قاعدہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے احکام غیر کے بیٹے پر کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتے. اسلام جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا ہے. چنانچہ اس کو ذکر کر کے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ذالک قولکم بافواہکم، یہ تمہاری زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس نے اس کا بچہ لے لیا اور اس نے اس کا بچے کو گود دے دیا، سب خرافہ، لایانی فعل، بیکار کام. اس سے نسب ثابت ہوتا ہے اور اسلام اس کو برداشت کرے گا. اپنے باپ کے ہوتے ہوئے ایک اور شخص فارم میں لکھ رہا ہے میں اس کا باپ ہوں. کیوں بھائی؟ یہ میں نے پالی ہے. پالنے سے کوئی باپ بنتا ہے؟
ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں وہ ہوتی ہیں جو بچے کو جنے، وَإِن يَقُولُونَ إِلَّا مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، ایسا کہنا کسی اور کے بیٹے اور بیٹی کو اپنا سمجھ کر بالکل جھوٹ اور فریب ہے۔ اللہ فرماتے یا رب، اس لیے بے شک آپ پال سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن صاف کہے کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، ہم نے اس کو پالنے کے لیے اپنی محبت کے لیے رکھا ہے۔ بلکہ میں تو وہ ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ بغیر تاخیر کے اس کو کسی محرمے کا دودھ پلاؤ، اپنی بہن کا، بھانجی کا، بھتیجی کا، جن کا رشتہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، محارم، ان میں سے کسی کا دودھ پلا دو فوراً 2.5 سال کے اندر اندر، ورنہ بڑا ہو کے پردہ فرض ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے محرمے کا دودھ پلایا ہے تو وہ محرم ہو گیا، پردہ نہیں ہو سکتے ادھر میں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کے بجائے اپنے سسر کو، بیوی کے باپ کو باپ کہنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جانتے اس کو؟ کہا ہاں۔ 4 صحابہ سے کہا کہ تیز تلواریں لو، سیدھا چلو، جہاں کہیں وہ ملے گردن کاٹ کے لانا۔ میں اس لیے دنیا میں پیغمبر بن کے آیا ہوں کہ لوگ جھوٹ نہ سب چلاتے رہے۔ حضرت کا انتظامی اور رخ دیکھیں ذرا، کتنے زبردست منتظم ہے آپ۔ لوگوں کو کیوں سلیقہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ صدق اور دروغ کو جانتے نہیں، نبی جانتے ہیں، اس کو قتل کروا رہے ہو۔ مسائل کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، جو اس کا جی چاہتا ہے بس اس کو شریعت سمجھتا ہے۔ شریعت کا تو آپ کو تابع ہو رہا ہے۔ بہرحال جب حضرت زینب بنت جہش کو حضرت زید ابن حارثہ نے طلاق دی، طلاق ہو گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روک سکے۔ نظام کا تصرف سوائے متصرف حقیقی اللہ کے اختیار کے کسی اور کا نہیں ہے۔ نبی الانبیاء سید الاولین والآخرین بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ اسے روک لے دے۔ رد بلیغ علی المبتدعہ الزنادقہ، جو لوگ وہ غیبدان ہو، وہ مشکل کشا ہو، وہ حاجت روا ہو، وہ سب کچھ کرنے والا، ان کے سینے میں یہ تیز و تند تیر ہے احادیث و قرآن کا، نبی نہیں روک سکے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت خدا کے واسطے دیتے تھے زید کو کہ مت دو طلاق، کیونکہ طلاق ہر قوم اور قبیلے میں ناپسندیدہ ہے۔ طلاق تو فراق ہے، فراق پر کیسے کوئی راضی ہوگا؟ نکاح وصل ہے، وصل محمود ہے، فراق مذموم ہے۔ نکاح نتیجہ ہے الفت اور آفت کا، اور طلاق نتیجہ ہے انتہائے تفرقہ اور بدخوئی کا۔ تو حضرت کیسے راضی ہو جائے اور کون راضی ہوگا اس پر؟ جس وقت طلاق ہو گئی تو یہ سخت خطرہ پیدا ہوا کہ اب زینب کے ساتھ کوئی بھی نکاح نہیں کرے، پیغمبر کا باندھا ہوا نکاح وہ اس کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک اور تکوینی حکمت فرمائی کہ وہ رسم کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی اپنی بہو جیسے حرام سمجھی جاتی تھی، اور وہ غلط رسم تھا، جھوٹا رسم تھا، اس کو بھی اللہ نے توڑنا تھا۔ تو حضرت زینب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا۔ رسم توڑنا آسان کام ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا، جب آپ کے خاندان میں میت ہو جائے اور آپ کہہ دینا، جنازے کے ساتھ یہ اعلان تو ہوتا ہے کہ پرسوں سوئم ہوگا،
آپ یہ اعلان کریں کہ نہ سوئم ہوگا، نہ تیجا ہوگا، نہ 10واں، نہ 20واں، نہ چیلم، نہ برسی، یہ اعلان کر کے گھر سلامت آ جائے. پھر آپ رشتہ داروں کے مذہب و ایمان پر یہ ایمان رکھتا ہے کہ وہ بدعات کے چال چلن چل رہے ہیں تو یہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، بھلے پہلی صف میں آتا ہے اور توحید و سنت سنتا ہے. غیرت بھی کوئی چیز ہے. رسم کا مقابلہ کرنا آسان نہیں. توبہ. ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ مل جل کے رہنے کے نتیجے میں بعض کمزوریاں بھی آ گئی. بیوہ کے ساتھ نکاح ہندوؤں کے مذہب میں نہیں ہے، اس لیے وہ ستی کرتے تھے، ساتھ جلا دیتے تھے کہ اب اس کی حقیقت کیا ختم. ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی بیوہ سے پرہیز شروع کر دیا تو نکاح نہیں ہوتے تھے. جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور امت کی ایمان اور روح کی ماں، جسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی تکالیف کی تسلی کے لیے منتخب کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ بیوہ تھی. تو دارالعلوم دیوبند کے بانی و مبانی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے دہلی کی جامع مسجد میں واز شروع کر دیا. عقل مند عالم جب کسی رسم کا مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے ماحول بناتا ہے. بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ یکدم بیان ہونا بڑا مشکل ہے. مقصد لوگوں کو سمجھانا اور ان کو منوانا ہے، مقصد لوگوں کو تنگ کرنا نہیں ہوتا. حضرت نے ایک طویل موضوع اختیار کیا کہ اسلامی تہذیب و تعلیم میں اور ہندوانہ رسوم میں کیا فرق ہے. یہ ایک دن وہ آنے والا تھا کہ جمعے کے واعظ میں حضرت نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا سنت ہے، لیکن یہ پہلے جمعے کو نہیں کہہ سکتے تھے، ماحول اتنا ناسازگار تھا. پورا اس کے لیے 2-3-4 مہینے لگانے پڑے. ہاں، اب بھی جہاں لوگ کام نہیں کرتے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وطروں کے بعد نفل نہیں، ڈرتے ہیں عوام سے. اور جہاں مسائل کا زور نہیں ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حنفی مذہب میں شوال کے 6 روزے مکروہ ہے، ڈرتے. جہاں علم استعمال نہیں ہوا وہاں جہل کا غلبہ ہوگا، اور جہاں علم کا استعمال ہو گیا، علم کی مثال روشنی کی ہے، جب روشنی آ جاتی ہے تو تاریکی خود ہی ختم ہو جاتی. کل جمعے کا دن ہے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند سے دہلی جانا ہے اور وہاں واز کرنا ہے کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا سنت طریقہ ہے. لیکن رات سے مولانا بڑے بے چین تھے اور بہت غمگین تھے، بہت پریشان. علماء نے مسائل کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا. آسان کام نہیں ہے. مجھے جب نیا مولوی لے جاتا ہے واز کے لیے تو اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس طرح مسائل تو اس طرح مسائل وہاں کیسے بیان کروں، اس نے ماحول بنایا نہیں ہے. تو حضرت کی بہن تھی جو حضرت مولانا سے عمر میں بڑی تھی، ماں کی جگہ تھی. اس نے پوچھے کہ محمد قاسم آج بڑے پریشان ہو، طبیعت ناساز ہے. انہوں نے کہا نہیں، ویسے بس کچھ پریشانی سی پیش آئی. کچھ دیر بعد بہن تھی وہ پھر پوچھنے لگی کیا مسئلہ ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمان بیوہ کے ساتھ نکاح کو بہت عیب سمجھتے ہیں، اور شریعت اسلامیہ میں بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا جب موقع میسر ہو سنت طریقہ ہے.
اب مسئلہ 4-6 مہینے سے بیان ہو کہ کل اس کا نمبر ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ تو ان کی بہن نے پوچھا کہ کیسے، کیوں؟ کہا کہ خود میرے گھر میں ایک بیوہ بہن بیٹی اور اس رسم کی وجہ سے اس کا نکاح رکا ہے، تو میں کس منہ ممبر پر بیٹھ کے بیان کروں گا جبکہ میرے گھر کا خود کا یہ حال ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جن مسائل پر خطیب کا عبور ہو اور عمل ہو، اللہ اس میں لوگوں کو آسانی عمل دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں سنت خداوندی ہے، اور یہ 100% مضبوط بات۔ صد بار آزمودم ازوئی نبود سودم من جرب المجرب حلت بہن نداوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اگر اس عمر میں بھی میری وجہ سے اسلام کا کوئی مسئلہ ہو، سنت زندہ ہو سکتی ہے تو میں حاضر ہوں۔ مولانا گھر سے نکلے اور دیوبند کے مدرسے میں آئے، اور وہاں ایک پرانا ان کے عمر کے قریب کا کوئی قابلی تلاش کر لیا۔ یہ لوگ شروع سے دین میں ہیں اور سارے مدرسے ان سے سرسبز و آباد رہے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یاد رکھ۔ اور ہوگا وہی جو اسلام کی عزت کی ادا ہے انشاءاللہ۔ مولانا نے اس کو بلایا کہ ادھر آؤ مولوی صاحب، تیری شادی کراتے ہیں آج۔ وہ حیران ہوا کہ رات کو کون سی لیلۃ القدر تھی جو میری دعا قبول ہوئی۔ حضرت نے ان کو بھی تقریر کی، سمجھایا ہے کہ اس طرح ایک رسم کو توڑنے کے لیے یہ ہماری بہن کا نکاح آپ سے کرنا ہے۔ 2-3 آدمیوں کو بلا کے نکاح پڑھ لی۔ اگلے دن جب مولانا نے دہلی کی جامع مسجد میں اس مسئلے پر کلام شروع کر دیا خطبے میں کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ابو بکر نے بھی ایسے نکاح کیا ہے، عمر نے بھی کیا ہے، عثمان نے بھی کیا ہے، اور علی نے بھی، اور فلان نے بھی، فلان نے بھی، اور یہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور مذہب کا ایک تراث اور نشاط ہے، اس کا احیاء مسلمانوں کا فرض ہے، اور اسے عیب سمجھنا خالص ہندو مت ہے، اس میں اسلام کی رتی رہی۔ جب مولانا نے جمعے کی نماز پڑھا لی تو عصر تک 500 بیواؤں کے نکاح پڑھ لیے۔ 500 نکاحوں کے ریکارڈ پر موجود ہے جو حضرت نے پڑھ لیے۔ نکاح ایک انتظامی مسئلہ ہے، اس لیے نکاح کی کتابیں ہیں، نکاح کے آداب ہیں، نکاح کے قاعدے ہیں، نکاح کی نسلیں ہیں، نکاح کی حلت و حرمت ہے، ایک نظام ہے۔ نکاح اسلام میں سستا ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ زنا پر پابندی سخت ہے۔ جن اقوام کے ہاں نکاح میں تشدد ہے اور مہنگائی ہے اور شدت ہے، ان کے ہاں زنا عام ہے۔ بس آسان جواب ہے۔ ہم چونکہ زانی نہیں ہیں اور زنا کرنے نہیں دیتے تو نکاح بہت زیادہ ہے اور عام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دین تمہیں پسند ہو اور دنیا پر کوئی اعتراض نہ ہو اور وہ تمہیں پیغام بھیجے تو فوراً قبول کر لو۔ وَإِلَّا يَكُنْ فَسَادٌ كَبِيرٌ فِي الْأَرْضِ، ورنہ روئے زمین فساد سے بھر جائے گی۔ گھروں میں عورتیں بیٹھی رہے گی بما جہیز لاکھوں کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نبی کی زبان سے جو نکلا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، فساد کبیر ہے بالکل۔ اور لوگوں کے گھر آباد کرنا اور زندگی سجانا، یہ اسلام کا حسن نظم ہے، بہترین انتظام ہے۔ اس لیے میں نے طلاق اور نکاح کی قدر تفصیل کی تاکہ